الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم عزیز دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اسی کے اوپر کچھ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سننے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا میں زندگی کے مختلف رنگ نظر آتے ہیں، مگر کامیاب انسان وہ ہے جس کا خاتمہ اچھا ہو۔ دنیا کے اندر ویسے بہت سارے واقعات ہم نے پڑھے بھی دیکھے بھی کہ دنیا جن کو بڑا ولی سمجھتی تھی مرتے وقت کفر کی حالت میں مرے، اور ایسے بھی سینکڑوں واقعات تاریخوں کے اندر موجود ہیں کہ دنیا انہیں برا کہتی تھی، خراب کہتی تھی، مگر مرتے وقت وہ برملا گواہوں کے سامنے کلمہ پڑھتے ہوئے گئے۔ اصل دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے کہ انسان کا خاتمہ کیا ہونا ہے۔ دنیا کے اندر جیسی زندگی گزری، اصل کامیابی تب ملے گی جب خاتمہ انسان کا خیر پر ہو، کلمے پر موت ہو۔ پوری دنیا کے خزانے ایک طرف، مرتے وقت کلمہ نصیب ہونا ایک طرف۔ ساری دنیا کے خزانے اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ وہ نعمت مل جائے مرتے وقت انسان کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے۔
دنیا میں زندگی کیسی گزری؟ اس میں کامیابی نہیں، کامیابی آخر پر ہے، خاتمے پر ہے۔ ہندی میں بھی کہتے ہیں نا، بل پچھاڑی جی بلوں ٹے بڑ بھی آئے ایک ب ٹے، وہ جکا آخری بل ماری دو نا ان کے ہی پالوان چونتا تھی مارے ہوئے۔ تو اصل مقابلہ آخر پہ ہوتا، اور آخر ہے موت کا وقت، کہ موت کے وقت ایمان کی سعادت نصیب ہو جائے، خاتمہ خیر پر ہو جائے، کلمہ نصیب ہو جائے، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تعیشون تموتون، میرے نبی نے فرمایا جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی۔ زندگی محمود تو موت بھی محمود، زندگی مذموم موت بھی مذموم، زندگی صالحین والی موت بھی صالحین والی، زندگی فاسقوں والی موت بھی فاسقوں والی۔ کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی تمہارے اوپر موت آئے گی۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر نے یوں بھی فرمایا جیسے موت آئے گی ویسے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، جیسے موت آئے گی ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے برائی کے اندر کوئی آدمی مبتلا ہو، اسی حال میں وہ مر جائے تو قیامت کے دن اسی حال میں اس نے اٹھنا ہے۔ احرام باندھا ہوا ہو، تلبیہ زبان پہ ہو اور موت آ جائے، میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن وہ بندہ اٹھے گا، احرام باندھا ہوا ہوگا، لبیک اللہم لبیک کی صدا اس کی زبان پہ جاری ہوگی۔ جیسی زندگی ویسی موت، جیسی موت ویسا اٹھنا۔ اس لیے اچھے سے اچھی زندگی گزارنے کی ہم کوشش کریں، ایسی زندگی گزاریں کہ زندگی کا ہر لمحہ اگر موت آ جائے تو ہمیں وہ حالت قبول ہو کہ اس حال میں بھلے موت آئے۔ قرآن پڑھتے ہوئے موت کون نہیں چاہتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے نا قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے، بولو۔ ہر کوئی چاہتا ہے نماز پڑھتے ہوئے موت آئے، چاہتا ہے نہیں؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وضو میں موت آئے، چاہتا ہے کہ نہیں؟ جب یہ چیزیں چاہتے ہیں ہم تو ہمیں یہی چیزیں اپنانی بھی چاہیے، انہوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، انہی کاموں کے اندر ہمیں لگنا چاہیے، تاکہ اگر آخری لمحہ آئے تو ہم انہی کاموں کے اندر لگے ہوئے۔ شریعت پر چلنے میں جتنی استقامت ہوگی، شریعت پر چلنے میں جتنی استقامت ہوگی، جتنی پابندی ہوگی، اتنا ہی آسانی کے ساتھ بندہ پل صراط پار کر کے جنت تک پہنچے گا۔ اور جتنا شریعت پر عمل کرنے سے انسان پھسلے گا، اتنا ہی پل صراط پہ اس نے پھسلنا ہے۔ شریعت کے اوپر استقامت اپنے اندر پیدا کرو، پل صراط آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائے گی۔ شریعت پر چلنے سے اگر پھسلتے ہو تو پھر پل صراط پہ بھی پھسلنا پڑے گا۔ اب میں چند اعمال جو حدیثوں میں آئے ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جن اعمال کے اپنانے سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ خیر پر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ خیر پر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں۔ تو چند اعمال ایسے ہیں کہ ان کی پابندی کرنے سے اللہ رب العزت یہ بیش بہا
نعمت بندے کو نصیب کرتے ہیں کہ مرتے وقت اس بندے کو کلمہ کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ اب میں وہ چند اعمال آپ ساتھیوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ اسی عزم کے ساتھ یہ باتیں سنیں کہ انشاءاللہ یہ باتیں سنیں گے اور ان کے اوپر عمل کریں گے تاکہ ہمیں بھی مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ تو پہلا عمل وہ ہے نظر کی حفاظت۔ پہلا عمل کون سا؟ نظر کی حفاظت کرنا۔ کسی غیر کو جس کے دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے، روکا ہے، رک جاؤ۔ کسی غیر کی طرف دیکھ کر حسرت کرنا، ہائے کاش یہ مجھے مل جائے، دل کی شہوت کے ساتھ ایسی نظر ڈالنے والے کے دل سے خدا کی محبت ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، بیوی ہے، بیوی کہتی ہے میں فاقہ برداشت کر سکتی ہوں، بھوکی پیاسی رہ سکتی ہوں، روکھی سوکھی پہ گزارا کر سکتی ہوں، پھٹے پرانے پہن سکتی ہوں، مگر تیری نظر کسی غیر کی طرف میں برداشت نہیں کر سکتی۔ بیوی کہتی ہے نہیں کہتی؟ بولو۔ اب بیوی اپنے شوہر کی نظر غیر کی طرف برداشت نہیں کرتی تو وہ مالک الملک کیسے برداشت کرے گا؟ اگر شوہر کسی غیر کی طرف نظریں مارنے لگے، بیوی کو پتہ لگ جائے تو بیوی ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے، تو وہ مالک الملک بھی اس بندے کی دل سے نکل کر چلے جاتے ہیں اور خدا کی محبت اس بندے کے دل میں پھر دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی۔ تو جو چیزیں اپنانے سے ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، ان میں سے پہلی چیز کون سی بتائی؟ نظر کی حفاظت۔ یہ عزم کریں انشاءاللہ العظیم نظر کی ہم خوب حفاظت کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نظر کے متعلق فرمایا النظر سام من سہام ابلیس مسموم من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ۔ میرے آقا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر سام من سہام ابلیس۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ شیطان کے پاس تیر ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ شکار کیا کرتا ہے۔ فرمایا یہ نظر بھی شیطان کے تیروں میں سے وہ تیر ہے جو زہریلا ہے، زہریلا۔ خالی تیر لگ جائے اتنا نقصان نہیں ہوتا، تیر بھی زہریلا ہو تو انسان کی جان کا خطرہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے زہر آلود ایک تیر ہے۔ النظر سام من سہام ابلیس مسموم من ترکہا مخافتی۔ میرے نبی نے فرمایا جس بندے نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نظر کو روک لیا، دل تو کرتا تھا، خواہش تو تھی، دل کے اندر طرف تو تھی کہ میں اس حسن کا نظارہ کر لوں،
اچانک یاد آیا کہ مالک الملک میرے اس دیکھنے سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا رب کے خوف کی وجہ سے اپنی نظر کو بچا لیا۔ یجد حلاوتہ فی قلبہ، اس بندے کو میں اللہ آخرت میں انعام عطا کروں گا، مگر دنیا میں نقد انعام میں اللہ یہ دیتا ہوں کہ یجد حلاوتہ فی قلبہ، اللہ اس کی دل کے اندر بر وقت راحت اور اطمینان نصیب کر دیتے۔ ایک مٹھاس دل میں بندہ محسوس کرتا ہے جو اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنی نظر کو روک لے۔ نظر کو روک لیا، اللہ رب العزت ایمان کی مٹھاس اس بندے کی دل میں بر وقت ڈال دیتے ہیں، وہ مٹھاس بندہ خود محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ انعام دنیا میں ہے اور آخرت میں بڑا انعام ہے، اللہ کے حکم پر اپنی نظر کی حفاظت کرنا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے شارح ہیں، بخاری شریف کی تشریح کرتے ہیں حدیثوں کی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا، وہ فرماتے ہیں قد وارد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا يخرج منه ابدا۔ کہہ دو سبحان اللہ، پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے قد ورد ان حلاوت الایمان، کہ اللہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس جس بندے کے دل میں داخل کر دیتے ہیں لا یخرج منہ ابدا، داخل ہونے کے بعد قیامت تک وہ ایمان کی مٹھاس اس بندے کے دل سے پھر نہیں نکلے گی۔ اللہ کی محبت آ گئی پھر وہ نکلنی نہیں ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، ایک نظر کو بچانے سے اتنا بڑا انعام اللہ رب العزت عطا فرما رہے ہیں دنیا میں، اور آخرت میں ان کا انعام تو بہت بڑا ہے۔ بتوں کو توڑ، تخیل کے ہوں یا پتھر کے، جسمانی شہوت کے پورے کرنے سے جو ان اعضاء کو لذت ملتی ہے یہ لذت فانی ہے، اور رک جانے سے اللہ رب العزت جو انعام عطا فرماتے ہیں وہ لا فانی ہے، وہ ختم ہونے والے نہیں۔ جسمانی اعضاء سے ایسے مزے محسوس ہوتے ہیں تو جسم کا سردار دل ہے، جب وہ مالک الملک اس دل میں مٹھاس ڈالیں گے تو اس کی لذت کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے نظر کی حفاظت کریں۔ کچھ نہیں، گندگی ہے گندگی۔ اصل محبت اپنی دل میں اللہ کی ہونی چاہیے۔ کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، جن کے لیے مارے پھرتے ہو نا، ان کی حقیقت یہ ہے، کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی۔ یہی حقیقت ہے، جن کے پیچھے مارے پھر رہے ہیں۔ کچھ نہیں، غلاظت ہے، گندگی ہے، بالآخر اسی جسم کو کیڑے کھانے ہیں۔ حسن فانی پہ مت جا، اس مالک الملک کی محبت اپنی دل کے اندر پیدا کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت کا کچھ حصہ نصیب فرما دے۔ تو عزیزان محترم، میں یہ بتا رہا تھا کہ بڑے سے بڑی سعادت کون سی ہے؟ خاتمہ بالخیر، مرتے وقت کلمہ نصیب ہونا، اور مرتے وقت کلمہ نصیب ہونے کے جو اعمال بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک عمل کون سا؟
ہاں جی، نظر کی حفاظت کرنا۔ جو بندہ نظر کی حفاظت کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نظر کو بچانے سے اللہ رب العزت اس بندے کی دل میں ایمان کی مٹھاس داخل کرتا ہے۔ اگر ہم نے یہ کام کیا، ہم نے اپنی نظر کو بچایا، تو کیا ہماری دل میں یہ مٹھاس آئی کہ نہیں؟ اس کے پرکھنے کے لیے علماء کرام نے چند علامتیں ذکر فرمائی کہ وہ علامتیں دیکھو، اگر وہ علامتیں آپ کے اندر ہیں تو سمجھ لو اللہ نے وہ مٹھاس تمہارے اندر ڈال دی۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ عبادت میں لطف آنا، مزہ آنا۔ جب عبادت کرو، نماز پڑھو تو دل یوں چاہے کہ بس پڑھتا ہی رہوں۔ تلاوت کرو تو تلاوت میں لطف اور مزہ آنے لگے، ذکر کرو تو ذکر کے اندر لطف اور مزہ آنے لگے، اچھے اعمال کرو، اچھے اعمال کرنے میں مزہ اور لطف آنے لگے۔ جیسا کہ نبی نے نہیں فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، اللہ کے نبی نے فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے، مومن مسجد کے بغیر تڑپتا ہے۔ مسجد میں لطف آئے، نماز میں لطف اور مزہ آئے، تلاوت میں لطف اور مزہ آئے، سمجھ لو ایمان کی مٹھاس اللہ نے دل میں ڈال دی۔ دوسری علامت، اپنی خواہشات کو ترک کرنا بندے کے لیے آسان بن جاتا ہے۔ اپنی خواہش چھوڑنا بڑا اوکھا کام ہے، بڑا مشکل کام، پر جس بندے کے دل میں اللہ ایمان کی مٹھاس ڈال دیتے ہیں، اس بندے کے لیے گناہوں سے اپنی خواہشات کو ترک کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جس بندے کے دل میں مٹھاس ہو اللہ ڈالتے ہیں، ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ بندہ خدائی رضا کی خاطر مشقتیں برداشت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ اتنی بھی مشقت پہنچے، وہ سمجھتا ہے یہ اللہ نے میرے اوپر مہربانی کی۔ کوئی اللہ والا تھا، بڑی تکلیف کے اندر، بڑی بیماری کے اندر مبتلا تھا، اور اسی وقت وہ کہتا رہتا تھا الہی تیرے بے شمار میرے اوپر احسان، تیرے احسان کے تم نے یہ مجھے بیماری عطا کی۔ عجیب بات ہے، ایسے کوئی ہے جو یوں کہے؟ تو کسی نے کہہ دیا حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا اللہ رب العزت مشقتیں، تکلیفیں اس بندے کے اوپر ڈالتے ہیں جس بندے سے اللہ پیار کرتے ہیں۔ میں اس قابل کہاں کہ اللہ میرے اوپر مشقتیں ڈال رہے ہیں، میں اس قابل کہاں کہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے شاید میں ہو گیا ہوں، یہ اللہ کے احسان ہے۔ تو بہرحال نظر کو بچانے سے اللہ رب العزت ایمان کی مٹھاس نصیب فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے لوح محفوظ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قلم کو حکم دیا لکھ، قلم نے لکھنا شروع کیا، تو سب سے پہلے جو عبارت لکھی گئی لوح محفوظ میں وہ یہ تھی، حدیثوں میں وہ جملے بھی پائے جاتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ لا الہ الا انا محمد رسولی من لم یسلم قضائی ولم یبصر علی بلائی ولم یشکر علی نعمائی فلیتخذ ربا سوائی۔ ان اللہ لا الہ الا انا، دنیا کے لوگوں سنو، میں ہی معبود برحق ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، میرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، میرے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں،
انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہی معبود برحق ہوں اکیلا، میرا کوئی شریک نہیں۔ محمد رسولی، محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے رسول ہے۔ من لم یسلم قضائی، جو میرے فیصلے کو نہیں مانتا، ولم یصبر علی بلائی، مصیبتوں کے اوپر صبر نہیں کرتا، ولم یشکر علی نعمائی، میری نعمتوں پہ شکر نہیں کرتا، فلیتخذ ربا سوائی، فرمایا پھر اس بندے کو چاہیے میرے علاوہ کسی اور رب کے پاس چلا جائے، میری حکومت سے نکل جائے، میری خدائی سے باہر چلا جائے۔ جو نعمتوں پر شکر نہیں کرتا، مصیبتوں پر صبر نہیں کرتا، اللہ رب العزت کے فیصلوں کو دل سے تسلیم اور قبول نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں اس بندے کو چاہیے میری مملکت سے، میری حکومت سے باہر چلا جائے۔ ہے کوئی جگہ باہر جانے کی؟ تو عزیزان محترم، بڑے سے بڑی سعادت ہمارے لیے ہے خاتمہ بالخیر، مرتے وقت کلمے کا نصیب ہونا، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے۔ ان کے لیے میں اعمال بتا رہا ہوں کہ یہ چند اعمال ہیں کہ ان کو اپنانے سے اللہ رب العزت مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتے ہیں۔ پہلا عمل کون سا؟ جی، نظر کی حفاظت۔ دوسرے نمبر پہ مسواک کی پابندی کرنا۔ دوسرا، مسواک کی پابندی کرنا۔ مسواک والی نماز اور بغیر مسواک والی نماز میں بھی ثواب میں بڑا فرق ہے۔ مسواک دے کر وضو کر کے نماز پڑھو گے، اس نماز کا ثواب دوسری نماز سے بڑھ کر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی امت پہ ہر نماز کے لیے مسواک کو فرض کر دیتا۔ اور جو بندہ مسواک کی پابندی کرتا ہے، ہر وضو پہ مسواک دیتا ہے، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس بندے کا جب آخری وقت آتا ہے، آخری وقت، اس وقت شیطان انسان کے اوپر اس وقت حملہ آور ہوتا ہے اور انسان بڑی تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور اسی وقت جو بندہ مسواک کی پابندی کرتا ہے، شیطان کو اللہ کے فرشتے قریب نہیں آنے دیتے، بھگا دیتے۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی؟ جو آخری وقت ہوتا ہے نا، آخری لمحہ، اتنا بڑا مشکل ہے، الامان والحفیظ۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان اس دنیا سے جانے لگتا ہے اس وقت انسان کے اوپر بڑی تکلیف اور مشقت سوار ہوتی ہے۔ اس وقت شیطان اپنے باپ کی شکل میں، ماں کی شکل میں، اپنے خیر خواہ کی شکل میں، جو پہلے فوت ہو چکے ہیں، آ کر نمودار ہوتا۔ اگر ماں پہلے فوت ہو گئی ہے تو ماں کی شکل میں سامنے آ کر کھڑا ہوگا، یوں کہے گا بیٹا دنیا کے اندر میں بھی نمازیں پڑھا کرتی تھی، اپنے آپ کو مسلمان کہتی تھی، مرنے کے بعد مجھے اب پتہ چلا کہ اسلام کی یہاں کوئی حیثیت نہیں۔ بیٹا اسلام سے ہاتھ اٹھا کر یہودیت قبول کر کے آ جا، یہودیوں کے آگے بڑے ٹھٹھا اور مزے ہیں۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، مشقت کا یہ عالم ہوگا، سانس نہیں لے سک رہا ہوگا، اسی موقع پر خیر خواہ اپنی اماں، خیر خواہ اپنا باپ، شیطان ان کی شکل میں آ کر انہیں کہے گا کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں، تیری بھلائی چاہتا ہوں،
اسلام سے ہاتھ اٹھا لے اس وقت اسلام پہ ثابت قدم رہنا کوئی آسان کام نہیں۔ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسواک کی پابندی کرے گا، فرمایا شیطان قریب آنے لگیں گے، اللہ کے فرشتے شیطان کو بھگا دیں گے۔ تو مسواک کی پابندی سے بھی مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ پہلا عمل کیا بتایا؟ نظر کی حفاظت۔ دوسرا عمل مسواک کی پابندی۔ تیسرا عمل اللہ رب العزت نے ہمیں جو ایمان عطا فرمایا ہے، اس ایمان پر اللہ کا شکر ادا کر کہ الہی تیرے بڑے احسان، سارے احسانوں میں بڑھ کر احسان یہ کہ ایمان والی نعمت نصیب فرمائے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتے ہیں جتنا شکر کرو گے میں اتنا بڑھا کر دوں گا۔ اگر ایمان پر شکر ادا کریں گے اللہ ہمارے ایمان کے اندر اور اضافہ فرمائیں گے۔ ایمان کا شکر کیسے کیا جائے؟ حدیث میں اس کے لیے جملے آئے ہیں، دعا آئی ہے۔ جو بندہ صبح شام اس دعا کی پابندی کرے وہ ایمان پر شکر کرنے والا شمار ہوگا۔ کون سی دعا ہے؟ فرمایا رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا۔ رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا۔ فرمایا جو بندہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لے، ایمان والی نعمت کا شکریہ اس نے ادا کر لیا۔ تو اس دعا کی پابندی کرنے سے بندے کو مرتے وقت کلمے کی سعادت نصیب ہوتی۔ اور ایک چیز، ایک عمل چوتھے نمبر پہ جو بتایا گیا ہے وہ ہے صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اللہ کے نام پر دینا۔ سخی بندے کا موت بھی بہت اچھا ہوتا ہے، مرتے وقت اسے بھی کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الصدقۃ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ وتدفع عن میتۃ السوء، اور برے خاتمے سے یہ صدقہ بندے کو بچا لیتا ہے۔ صدقہ کرے گا اللہ مرتے وقت کلمہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ صدقہ خیرات اللہ کے نام پر خوب دیا کرو، اس دینے کی برکت سے اللہ مرتے وقت ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ 5ویں نمبر پہ صالحین کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والا بندہ مرتے وقت ایمان کی نعمت سے مالا مال ہوگا، مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہوگا۔ 6 نمبر پہ خوف خدا میں گناہوں کو چھوڑنا، خدا کے خوف کی وجہ سے گناہ سے رک جائے، موقع ہو۔ ایک تو ہوتا ہے گناہ سے یوں بچنا کہ اگر میں گناہ کروں گا میری خواری ہوگی، اگر گناہ کروں گا تو میری پٹائی ہوگی، لوگوں کو پتہ لگ جائے گا۔ لوگوں کے خوف کی وجہ سے نہیں، پٹائی اور جیل کی وجہ سے نہیں، اپنی رسوائی کی وجہ سے نہیں، صرف اور صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے بندہ گناہ کرنا چھوڑ دے، اس کے عوض میں اللہ رب العزت اس بندے کو مرتے وقت کلمے کی نعمت نصیب ہو۔ کتابوں میں ایک واقعہ آیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وقت کا جو حاکم تھا، وقت کا جو بادشاہ تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا، بیوی اسے بہت پسند تھی، بیوی کو بہت چاہتا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اچانک کسی بات پہ بیوی ناراض ہو گئی، یہ اس کو منانے کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ مانتی نہیں۔ آپس میں تلخ کلامی ہوئی، بیوی اپنے خاوند کو کہنے لگی اٹھ نکل یہاں سے جہنمی۔ کیا کہا؟ اٹھ نکل یہاں سے جہنمی، تو جہنمی ہے، دور ہو جا میرے سے۔ اس نے جب جہنمی کے لفظ سنے تو اسے بھی غصہ آیا، اس نے جواب کے اندر کہہ دیا اگر میں جہنمی ہوں تو پھر تجھے بھی 3 طلاقیں، پھر تجھے بھی 3 طلاق۔ اب رات تو اسی غصے کے اندر گزر گئی، صبح ہوا، بادشاہ پریشان،
کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا، مجھے طلاق نہیں دینی چاہیے تھی۔ اب علماء کرام سے مسئلہ معلوم کریں، جا کر کسی بھی عالم سے پوچھتے، عالم یہی جواب دیتا، جنت اور جہنم کے فیصلے تو مالک الملک کرتا ہے، کون جنتی کون جہنمی کسی کو کیا پتا، ہم تو نہیں بتا سکتے کہ آپ جنتی ہیں یا جہنمی۔ اب بادشاہ بڑا پریشان، پوچھتے پوچھتے یہ بات بڑی پھیلی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تک جا پہنچی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کا جواب میرے پاس ہے، اگر بادشاہ مجھ سے اس سوال کا جواب پوچھے تو میں جواب دے سکتا ہوں۔ لوگوں نے یہ بات بادشاہ تک جا پہنچائی۔ بادشاہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی دربار میں بلا لیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کی دربار میں پہنچے۔ بادشاہ نے پوچھا، شافعی بتاؤ میرے اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ میری بیوی نے مجھے کہا تو جہنمی ہے، میں نے غصے کے اندر کہہ دیا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاقیں ہیں، اب مسئلہ یہ بتاؤ کہ طلاق ہوئی یا نہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بادشاہ سلامت، تنہائی میں مجھے تھوڑا سا ٹائم آپ کا درکار ہے، پہلے مجھے تنہائی میں مل لو، اس کے بعد میں فتویٰ دے سکتا ہوں۔ بادشاہ امام شافعی تنہائی میں ایک سائڈ میں کھڑے ہو گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ سلامت، اللہ رب العزت نے جو زندگی تمہیں عطا کی، کیا اس زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ گناہ پر تو قدرت بھی رکھتا ہو مگر گناہ اللہ کے خوف کی وجہ سے کرتے کرتے تم نے چھوڑ دیا ہو؟ بادشاہ کہنے لگا، ہاں ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ میں اپنی آفس سے اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا، وہاں کام کرنے والی ایک نوجوان دوشیزہ خوبصورت لڑکی جو صفائی کر رہی تھی، میرے بیڈ کو درست کر رہی تھی، میں نے جیسے ہی اسے دیکھا بڑی مجھے پسند آئی، اور میں وقت کا بادشاہ تھا، میں کچھ بھی کر سکتا تھا، اور پھر میری دل کے اندر برائی کی خواہش پیدا ہوئی، میں نے کھڑکی بھی بند کر دی، دروازہ بند کر دیا، آگے بڑھا اس بچی کی طرف غلط نگاہوں کے ساتھ۔ بچی نے مجھے دیکھتے ہی محسوس کر لیا، وہ کہنے لگی، یا مالک اتق اللہ، بادشاہ اللہ رب العزت کا خوف اپنی دل میں پیدا کر، اللہ سے ڈر، ایسا کام نہ کر۔ اور پھر جیسے ہی اس عورت کے یہ جملے میں نے سنے، فوراً میں نے اس کو واپس روانہ کر دیا، کھڑکیاں دروازے میں نے کھول دیے، اور یہ کام اگر میں کرتا تو کر سکتا تھا، کوئی میرے لیے رکاوٹ نہیں تھی، صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے وہ کام چھوڑ دیا تھا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر ایسی بات ہے تو پھر سن، تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کہہ دیا، وہاں اور علماء بھی موجود تھے، انہوں نے کہا، شافعی کیا باتیں کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا دین بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے تم پیش کر رہا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنی طرف سے پیش نہیں کر رہا، یہ میری فتویٰ نہیں، اللہ کی فتویٰ اللہ نے قرآن کے اندر درج فرمائی ہے۔ شافعی بتاؤ کہاں ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی خواہشات پوری کرنے سے رک گیا، وہ جنتی ہے، جہنمی نہیں۔ بس یہ عمل ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو ترک کریں گے تو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کے اوپر ہمیں پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اعمال اس بیان کے اندر ذکر کیے گئے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت